علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 219 میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس دور میں عرب کے اندر شراب اور جوا عام تھا۔ شراب بھی پی جا رہی تھی، گھر پی جا رہی تھی، جوا بھی کھیلا جا رہا تھا، اور جوئے کے بہت سارے اقسام تھے، جس طرح آج بھی جوئے کے بہت سارے اقسام ہیں۔ کوئی وہ موبائل کے اوپر وہ جوا کھیلتا ہے، وہ بھی صورتیں ہیں، کوئی تاش کے پتوں کے ساتھ، کوئی کچھ گیم کے ساتھ کھیلتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کے اوپر جوا لگایا جائے، فٹ بال کے اوپر جوا لگایا جائے، الغرض جوا کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوئے اور شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ حکم فرمایا، قل فیہما اسم کبیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جوئے کے اندر اور شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے۔ دیکھیے، لوگ عادی تھے، لت پت تھے شراب کے، جوئے کے۔ ایک دم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیتا کہ چھوڑ دو، یہ حرام ہے، تو لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے ذریعے سے قرآن کریم کے اندر اس کو بھی بیان فرمایا گیا، حکمت اور مصلحت کے ذریعے سے اس شراب کو حرام کیا۔ پہلے لوگوں کے مزاج بنائے، پھر لوگوں کے اندر چمی گویاں پیدا ہونے لگی، پھر لوگ اور پوچھنے لگے۔ تو جس طریقے سے لوگ پوچھتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کا مزاج بنوایا اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا۔ لیکن ساتھ میں فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع بھی ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جتنا بڑا گناہ ہے اس میں اتنے فائدے نہیں ہیں۔ یعنی دنیوی فائدوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، فائدے تھوڑے ہیں، گناہ بہت ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ایک حکم آیا، ایک عرصہ گزرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا۔ وہ اب لوگوں کا مزاج بن رہا ہے۔ پہلے یہ سمجھایا کہ اس میں نفع تھوڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے، نفع سے زیادہ اس میں گناہ ہے۔ پھر ایک وقت آیا، اب لوگ ابھی بھی، اس وقت بہت سارے ایسے بھی صحابہ تھے، لوگ تھے جنہوں نے اس نشے کو چھوڑ دیا۔ اب جب لوگ شراب بھی پیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کیونکہ حرام تو تھا نہیں اور لوگوں کا مزاج بنا ہوا تھا۔ ایک وقت آیا، اب لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں پہلے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے پتہ نہیں رہتا نشے کی حالت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر دوسرا حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، او ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ کس حالت میں؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ وہ لوگ چونکنے لگے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ ابھی بھی شراب پیتے تھے لیکن اب اوقات کو تبدیل کیا کہ اب سوچ رہے ہیں میں تھوڑا پی لیتا، کہیں ایسا نہ ہو ابھی نماز کا وقت آ جائے اور پھر پتہ نہ رہے میں کیا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ آپ جان جاؤ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کیا پڑھ رہے ہو۔ اب لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ نہیں، اب شراب سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اب وقتی طور پابندی لگ گئی، اب اور مزاج بن گئے لوگوں کے۔ ایک وقت آیا اب ابدی اور دائمی حرمت کا حکم آیا سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بلا شبہ یہ شراب، یہ جوا، یہ کیا ہے؟ رجس من عمل شیطان، ناپاکیاں ہیں، گندگیاں ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، اس سے بچو، اب اس سے اجتناب کرو، اب اس سے پرہیز کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اب یہ حرام ہو چکی ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا کرے، تمہارے آپسی کے اندر نفرتیں پیدا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تم لڑائیاں جھگڑے کرنے والے بن جاؤ۔ اور شیطان ان دو چیزوں کے ذریعے سے، کن دو چیزوں کے ذریعے سے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان نفرتیں پھیلانا چاہتا ہے، فتنہ اور فسادات پھیلانا چاہتا ہے۔ فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور شیطان ان دو چیزوں کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے تمہیں روک رکھے۔ اب یہ دائمی حکم ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بطور دوا ہم شراب استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی بہت عادی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بہت سردی ہے، وہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، نہ شراب خریدو، نہ اس کو فروخت کرو، نہ اس کا بیچنے کا کام کرو، نہ اس کا پینے کا کام کرو، نہ اس کے استعمال کا کام کرو، بالکل نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے بعد کوئی نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے خلاف جہاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جس کے گھر میں جو شراب ہیں بہا دو، مٹکے پھوڑ دو۔ کتابوں میں آیا ہے مدینہ کی گلیوں میں، جس طرح ہمارے یہاں کالونیوں میں ڈرینیں ہوتی ہے، وہاں سے شراب بہنے لگا۔ کچھ صحابہ تو باہر سے شراب لے کے آ رہے تھے، انہوں نے باہر سے پوچھ لیا، مدینہ سے باہر، آج کوئی نیا حکم نازل ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک حکم نازل ہوا۔ کیا حکم نازل ہوا؟ شراب حرام ہوگی۔ کہا میں تو شراب لے کر آیا ہوں، اب کیا کریں؟ کہا حکم نازل ہو گیا، شراب کا پینا حرام، شراب کا خریدنا حرام، شراب کا بیچنا حرام، اس کا کاروبار حرام۔ تو ان صحابہ نے مدینہ کے باہر ہی ان تمام برتنوں کو پھوڑ دیا، توڑ دیا، یہ نہیں دیکھا ہمارا مالی نقصان ہو رہا ہے، خالص ایک چیز کو ملحوظ نظر رکھا، حکم خدا، حکم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہماتن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ ہمارے لیے سب سے عزیز اور سب سے مقدم اور سب سے محبوب حکم خدا اور حکم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔